عمران خان کو لانا لاسٹ آپشن تھی یا چوائس تھی؟ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کافی عرصے سے. کوئی بھی وزیر اعظم میرا چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یا اس کی اپروول کے بغیر نہیں آیا. وہ جو جلسہ مینار پاکستان کا تھا وہ تو بھرا گیا تھا نا، ورنہ تو مجھے یاد ہے جب یہ دھرنے کے لیے آ رہے تھے 2014 میں اسلام آباد، یہ تو سارا دن لاہور میں آپ دیکھیں پھرتے رہے تھے، بندے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے ان سے. مقتدرہ کی بیک کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون 2013 میں آئی تھی. 2018 کا الیکشن ریگڈ تھا، 2024 کا الیکشن بھی ریگڈ تھا. جو الیکشن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم جیتے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگڈ تھا. ہاں یس، آر ٹی ایس کیوں بیٹھا تھا؟ 8 فروری 2024 کو جو ہوا ہے کہ ووٹ تو کہیں اور گیا ڈالا لوگوں نے اور نکلا کہیں اور. 2024 کا الیکشن اگر ریگڈ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نہیں جیتی. اس دفعہ تو سمپل میجورٹی نہیں ملی پی ایم ایل این کو. تو کیوں پھر ان کو دوبارہ حکومت میں لایا گیا؟ خوف، عمران خان کا خوف. 2013 کے اندر بڑی اکثریت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جیتی، اور عمران خان صاحب نے تو کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، دھاندلی ہوئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مقتدرہ کی بیک کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون 2013 میں آئی تھی؟ دیکھیں میرے پاس کوئی اس کا واضح تو پروف نہیں ہے کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی ہی ایکسٹینسو کیمپین تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کا جو قد تھا وہ بہت اونچا تھا، اس لیے بھی کہ ایک تو وکلا تحریک میں آپ کے سامنے تھا کہ گجرانوالہ تک ہم گئے تھے تو وہ سارا ریورس ہو گئی چیزیں، اور اس وقت پارٹی ہماری بہت مضبوط تھی، پی ایم ایل این میری صاحب کا پارٹی بہت مضبوط تھی. اس کی چاروں صوبوں میں ہم نے بڑی ارکریزی کر کے دن رات تنظیم سازی کی ہوئی تھی. کینڈیڈیٹ ہمارے تگڑے تھے اور نواز شریف صاحب کا ایک ویژن پروگرام تھا، لوگوں نے بائی کیا تھا. باقی دیکھیے کوئی بھی الیکشن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آج تک کوئی بھی جو الیکشن ہوا ہے، اگر آپ وہ کہیں گے جی 100% فیئر ہوا ہے، تو وہ کئی لوکل لیول پہ انڈیویجول لیول پہ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، وہ میں نہیں اس کا کہہ سکتا. لیکن بائی اینڈ لارج جو 2013 کا الیکشن تھا، میری تو ہاتھوں کی کیمپین تھی، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ریگڈ نہیں تھا. نہیں تھا. ہاں 2018 کا الیکشن ریگڈ تھا، 2024 کا الیکشن بھی ریگڈ تھا. اچھا، جو الیکشن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم جیتے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگڈ تھا. ہاں یس، اس آر کی بھی ٹی تو ایس نہیں بیٹھا تھا. آر ٹی ایس کیوں بیٹھا تھا 2018 میں؟ 2018 میں بالکل ٹھیک ہے نا. اس دفعہ بھی آپ کو پتا 8 فروری 2024 کو جو ہوا ہے کہ ووٹ تو کہیں اور گیا ڈالا لوگوں نے اور نکلا کہیں اور. 2024 کا بھی الیکشن ریگڈ تھا. ارے سر اس پہ بھی میں دس از واٹ یہ جو ہے کامن سینس ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 24 کا بھی ریگڈ ہوا الیکشن. کہاں فیصلہ ہوا اور کہاں یہ ایسا لگا جیسا کہ گوجرانوالہ کے جلسے کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے کہا اونچی اونچی آواز میں کہ کیوں نکالا مجھے، تو کہاں مقتدرہ کو یہ لگا کہ اب میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں زیادہ چلا جا سکتا؟ کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ اس وقت بڑے کلوز تھے، اور 2024 میں جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں پی ایم لین کے ساتھ نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی آپ بڑے اچھے دوستوں میں ہیں. تو عمران خان کو لانا کیا یہ آپشن تھی یا لاسٹ آپشن تھی یا چوائس تھی؟ یہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کافی عرصے سے، جس میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ. اور نواز شریف صاحب سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہمیشہ خائف رہے. ریزن جو میں نے آبزرو کیا کیوں، دیکھیں میں نے جس نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے، میاں صاحب کو میں نے دیکھا ہے وہ بائی دا بک چلنا چاہتے ہیں ہمیشہ. مفاہمت کے ساتھ نہیں یار، بائی دا بک مینز اصول پر، ٹھیک ہے. اور وہ یہ کبھی بھی نہیں پسند کرتے، آپ بھی نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا کہ میرے اختیار میں کو دخل اندازی کریں. ایک پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی سپر پرائم منسٹر بننا چاہے، جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو افتخار چودھری صاحب کی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ایک نہیں، میاں صاحب ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں.
یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ یار یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے نا اگر کبھی ہوگی میں نہیں اس کا حصہ بنتا، کیونکہ آپ ویکر وکٹ پہ ہوتے ہیں کولیشن گورنمنٹس میں، کوئی آپ کو ادھر سے کھینچ رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہوتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو وہ جو عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی نا، دیکھیے اس میں تو پھر سننے میں یہی آتا ہے کہ وہ جنرل حمید گل صاحب سے شروع ہوا کام، پھر جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، اور پھر جنرل فیض حمید. تو یہ عمران خان صاحب کو تو باقاعدہ ایک سبسٹیٹیوٹ کے طور پر، ایک متبادل کے طور پر لایا گیا. مطلب ان کی پاپولیرٹی میں، ورنہ آپ دیکھیے نا 2002 میں عمران خان صاحب اپنی سیٹ بڑی مشکل سے جیتے تھے مشرف کے دور میں. وہ جو جلسہ مینار پاکستان کا تھا وہ تو بھرا گیا تھا نا. وہ تو دیکھیں نا پاکستان میں ایک آپ کو عرض کروں، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی، میرا چیلنج ہے 100%، وہ وزیر اعظم کوئی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یا اس کی اپروول کے بغیر نہیں آیا. اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب گریٹ سیکریفائز شخص کی، وہ پھانسی چڑھ گیا، لیکن آئے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اپروول سے تھے. نمبر 1 یا سپورٹ کہہ لیجیے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا مارشل آتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو جنیجو صاحب شریف النفس پرائم منسٹر، وہ بھی نومینی تھے اسٹیبلشمنٹ کے. بے نظیر صاحبہ 2 دفعہ آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ایک دفعہ این آر او کر کے، ایک دفعہ مفاہمت کر کے اسحاق خان گروپ سے. نواز شریف صاحب کو بھی جب لایا گیا دونوں دفعہ، تو وہ ظاہر ایک مفاہمت کا نتیجہ ہوتا ہے نا، ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہی آتے ہیں. کوئی بھی باقی تو وزیر اعظم جون سے عمران خان کی بھی مثال ہے، اس میں ظاہر ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آئے. ورنہ تو مجھے یاد ہے جب یہ دھرنے کے لیے آ رہے تھے 2014 میں اسلام آباد، تو یہ تو سارا دن لاہور میں آپ دیکھیں پھرتے رہے تھے، بندے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے ان سے. اس وقت بھی کافی مقبول تھے یہ، میں اور بات کر رہا ہوں، مقبول تھے لیکن بندے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے. اور دھرنا جو ہوتا تھا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہیلی کاپٹر سے چڑھ کے دیکھا دھرنے میں، کہ دن کے وقت تو سناٹا ہوتا تھا، چند کیمپ لگے ہوتے تھے، 100-150 لوگ سو رہے ہوتے تھے. وہ رات کو جب وہ بینڈ باجا بجتا تھا، جب میوزک ہوتا تھا، تو پھر لوگ آ جاتے تھے سارے، رات کو وہ میلہ لگ جاتا تھا ڈی چوک پہ. کہنے کا میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں آیا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا all roads lead to Rome. all roads in Pakistan's politics lead to gate number 4 یا 7 جو بھی آپ. مقتدرہ کو یہ کب لگا کہ مجھے اب ہمیں میاں نواز شریف کو اب سائڈ لائن کرنا چاہیے اور ہمیں کوئی نیا کینڈیڈیٹ لانا چاہیے؟ ایک تو یہ بتا دیجئے، پھر دوسرا یہ بتا دیجئے کہ جب حکومت گرا دی، مداخلت کہاں شروع ہوئی؟ جنرل باجوہ کے ساتھ تعلقات میں اور جنرل باجوہ کے ساتھ کلیشز کہاں پہ شروع ہوئے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی ڈائریکٹ ایسا نہیں کلیش ہوا. 1-2 واقعات ہیں جس میں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈان لیکس کے بعد وہ ایک ٹویٹ جون سا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی وہ جو ریجیکٹڈ والا ٹویٹ ایک آیا تھا، جو اس پر ایک تھوڑی پیدا ہوئی تھی رنجش. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈان لیکس جو تھی اس میں جن لوگوں کی قربانی دی گئی تھی وہ غلط تھی، کیونکہ حکومت آپ کی پھر بھی نہیں بچی تھی. تو لیکن وہ جب آپ نے ان اپنے لوگوں کی قربانی دے دی، اس کے بعد بھی پھر ٹویٹ آیا کہ جی وہ اٹس ریجیکٹڈ، جو بھی جن لوگوں کو نکالا گیا تھا گورنمنٹ سے. تو اس پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ایک بیڈ ٹیسٹ کافی کریٹ ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ، میرے کچھ جاننے والے ہیں نان پولیٹیکل لوگ ہیں لیکن ان کا پولیٹیکل اور لیگل لوگوں سے کافی واسطہ ہے. تو ابھی یہ 2013 کی بات ہے، ابھی دھرنوں کا دور پتہ بھی نہیں تھا. تو میرے دوست آئے کچھ مجھے ملنے، تو رات کھانے پہ ہم بیٹھے تھے، تو باتوں میں انہوں نے مجھے کہا یہ 2013 نومبر دسمبر کی بات ہے، ابھی ہمیں آئے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بات تمہیں ہم بتائیں. میں کہا ہاں بولو. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب کو عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا. اچھا، یہ مجھے 2013 میں بتا دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا یار کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو، ابھی تو ہمیں 5-6 مہینے ہوئے آئے ہیں،
تو کیسے نکالا جائے گا, کس وجہ سے نکالا جائے گا, لیکن پھر ایسا ہی ہوا کیونکہ دھرنے اس کے بعد شروع ہو گئے 2014 میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ توقع نہیں کر رہی تھی, چونکہ دیکھیں آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ جی وہ شاید 2013 میں ہمیں جتوایا گیا تھا, تو اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو اگر نہیں چاہتی تھی تو وہ تو روکتی پھر اسے, ہم تو جیت کر آئے تھے. بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2013 میں جو پی ایم ایل این جیتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کہ ایک سیکشن جو تھا اس کی خواہشات کے برعکس جیت کے آئی. کچھ لوگ جو ان سے عمران خان کو لانا چاہ رہے تھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ایک سرٹن گروپ آف پیپل ان اسٹیبلشمنٹ, وہ ان کو مایوسی ہوئی, اس لیے وہ مجبوری میں نواز شریف والی کڑوی گولی انہوں نے پینی پڑی کہ الیکشن جیت گیا, اس کی سیٹیں ہماری زیادہ آ گئی تھیں, لیکن دل سے میں سمجھتا ہوں اس کو قبول نہیں کیا گیا نواز شریف کو, ناپسندیدہ ہی رہے. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مینیجیبل نہیں ہے. اب جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ مینیجیبل ہیں, فرق ہے نا, شہباز شریف صاحب ہاں وہ مینیجیبل ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہے یہ کہہ لیں, وہ تو خود بھی آن ریکارڈ ہے نا, کہہ چکے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. یہ ریکارڈ پہ ہے نا بات, اگر آپ نے پڑھا ہو تو نواز شریف صاحب ذرا اور مزاج کے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو بھی پھر ہم خیال اپنا بنا لیا گیا. اور اب موجودہ آپ نے ابھی کہا کہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ بھی ریگ تھا. 2024 کا الیکشن اگر ریگ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نہیں جیتی, اور یہ جو کہاں جیتی ہے نون لیگ, سمپل میجورٹی تک نہیں جیتی. تو کیوں پھر ان کو دوبارہ حکومت میں لایا گیا؟ خوف, عمران خان کا خوف جو تھا. ووٹ تو دیکھیں نا آپ, مجھے یہ بتائیے پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کو میں نے دیکھا ہے 2/3 میجورٹیز کے ساتھ, اس سے بھی زیادہ وہ آتے رہے ہیں اقتدار میں تینوں دفعہ. اس دفعہ تو سمپل میجورٹی نہیں ملی پی ایم ایل این کو, لیکن اس کے باوجود بھی جوڑ توڑ کر کے ان کو حکومت دی گئی, چونکہ وہ دوسرا جو بیٹھا ہوا اس وقت رڈیالہ جیل میں وہ نہیں قابل قبول اب رہا, وہ مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے. تیار ہے میرا خیال, لیکن وہ کڑی شرائط ہے اس کی جو دوسری فریق کو قبول نہیں ہے.